اس کے چکر میں نہ پڑتے ہو. وہ اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، پر وہ جانتے نہیں اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کیا ہے یہ حقیقت کی نہیں ہے. آج 75% تقریباً 70% لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. 70% لوگ اللہ کی معرفت اور اس کے حقیقت سے ناواقفیت کی وجہ سے شرک کے دلدلوں میں ڈوبے ہوئے. کوئی نشان رکھے. اچھا، بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شرک یہی ہے کہ کسی چیز کو اپنے سامنے اٹھا کے رکھ لیا اور اس کو سجدہ کر لیا، یہی شرک ہے. بس یہی سمجھتے ہیں. اسی لیے شرک کا نمبر آتا ہے تو فٹاک سے دماغ میں وہ ایک گروپ جاتا ہے، ایک گروہ ہمارے ہاں جو بیچارہ بدنام ہے، مشہور ہے، وہی ایک طبقہ ہمارے دماغ میں آتا ہے. یہی لوگ ہیں مزار کے پوجنے والے، یہ مشرک. ہم مزار نہیں پوجتے، خلاص ہم مشرک نہیں ہے، بقیہ سب کچھ کرتے رہے. نہ، شرک اس امت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونٹی کتنی آہستہ سے چلتی ہے اس سے بھی باریک چال چلتے ہوئے شرک اس امت میں داخل ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ایک بات ذہن میں آپ بٹھا لو کہ اس کی معرفت، جہاں اس کی وحدانیت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، جہاں اس کی عظمت اور اس کے شان کا، اس کی توحید کا، اس کے اسماء اور صفات کا، وہیں اس عظیم گناہ، عظیم برائی، اس کا بھی علم حاصل کرنا، جو اس کا اپوزٹ ہے، اس کا الٹا ہے، یہ بے حد ضروری ہے. آپ کو دنیا کے اندر جہاں دن کے شہسوار ملیں گے، سورج کے اوپر ریسرچ کرنے والوں کا طبقہ ملے گا، سورج کی روشنیوں کو، اس کی کرنوں کو کیش کرنے، اس کے اوپر قبضہ کرنے اور اس کے ذریعے سے بجلیاں پیدا کرنے والے لوگ، باشعور لوگ ملیں گے، علم والے. وہیں آپ کو چاند کے اوپر بھی ریسرچ کرنے والوں کا ایک طبقہ ملے گا. کیوں؟ حالانکہ سورج چاند کا عکس ہے. رات دن کے اجالے کے اوپر ریسرچ کرنے والے لوگ ملیں گے تو رات کی تاریکیوں کے بھی جو فوائد ہیں، اندھیروں کے جو فائدے ہیں، اس کے اوپر بھی ریسرچ کرنے والے آپ کو ملیں گے، جبکہ یہ اس کا الٹا ہے. بین اسی طرح سے ہم جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اللہ رب العزت کے ساتھ جو شرک کا جو معاملہ ہے، اس کا بھی علم اور اس کی بھی معرفت ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی قدرت کو نہ جاننے کی وجہ سے، اس کی عظمتوں کو نہ پہچاننے کی وجہ سے آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یا آپ ان سعودیہ عربیہ کو چھوڑ کر قرب و جوار کے جو عرب ممالک ہیں، عربی جو بولتے ہیں، عرب ممالک، ان کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں پر جناب علی شرک دندناتا ہوا پھر رہا ہے، اور لوگ دین سمجھ کر اس شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. صرف یہی نہیں کہ داخل ہیں، نہ سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے. اور مظاہر باقاعدے موجود ہیں، مظاہر منس یعنی اس کے علامات پوجتے ہیں. اور بہت سارے طبقے کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کوئی چیز سامنے نظر تو نہیں آتی ہے، لیکن پھر بھی سناتن دھرمیوں کی طرح وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. جیسے ہندوؤں کے اندر سارے دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کرتے، نہ، بہت سارے ہندو آپ کو ملیں گے جن کے گھروں میں کوئی مورتی نہیں ہوتی، دیوی دیو نہیں، وہ نہیں مانتے وہ مورتی کو، کوئی اسٹیچو نہیں مانتے، کوئی فلم، کوئی تصویر وہ نہیں مانتے، لیکن پھر بھی وہ کافر ہیں، پھر بھی وہ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آتما ہی سب کچھ ہے، آتما میں ہم نے اپنے دل کے اندر اپنے مالک کو پہچان لیا، اپنے مالک کی عبادت کر لی، خلاص. وہ دیوی دیوتا سامنے رکھ کے نہیں پوچھتے. ایسے ہی مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قبروں کو تو نہیں پوچھتے، لیکن بہت سارے ایسے عقائد رکھے ہوئے ہیں جو قبر والوں سے بھی بدتر ہیں اور ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اور وہ مشرک ہیں. اس لیے یہ پہلا علم ہے، اس کا علم حاصل کرو اور اپنے زندگی کو کھنگالو، اپنے ایمان اور عقیدے کو کھنگالو الف سے لے کر یا تک، کہ کہیں شرک کی کوئی جڑ اس کے اندر موجود تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو کاٹ دو. شرک کا کوئی عنصر موجود ہے. آپ لوگ آگے آ جائیں ادھر، پیچھے ہیں اس لیے شاید آواز نہ پہنچ رہی ہو. آ جائیں ادھر.
بس ورنہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر شرک موجود ہے تو جس طرح سے ایک قطرہ زہر کا پورے اس بوتل کے پانی کو بھی کیا بنا دے گا؟ زہر بنا دے گا، ایسے ہی حالانکہ یہ پانی اللہ نے زندگی کا ایک سبب بتلایا ہے، اور بتلایا ہے کہ اسی پانی سے ہم نے ساری کائنات کو زندہ رکھا ہے، لیکن ایک قطرہ زہر کا اگر اس پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ قطرہ، یہ پانی جس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، یہ پانی ہماری زندگی کی بقا کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری زندگی کی فنا کا ذریعہ بن جائے گا۔ حالانکہ یہ پانی ہے، دیکھنے میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں ہے، لیکن چونکہ زہر کے مادے اس پانی میں مکس ہیں، اس لیے یہ پانی کسی لائق ہو سکتا بین ہی۔ اسی طرح سے درخت بڑے ہی سرسبز و شادابی کے ساتھ اپنی شاخوں، اپنی تنوں، اپنے پھولوں یا اپنے پتیوں کے ہرے بھرے کے ساتھ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی جڑ میں ایک ایسا کیڑا بیٹھا ہوا ہے جو کیڑا اگر جب تک موجود رہے گا تب تک وہ درخت پھل نہیں دے سکتا ہے، نہیں پھل دے سکتا ہے نا۔ بظاہر تو وہ بڑا حسین سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے، لیکن اس کیڑے کی وجہ سے اس کے اندر پھل نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اب ذمہ داری کیا ہوگی ایک باغبان کی کہ اس کو پانی پہ پانی ڈالتا رہے، اس کو سجاتا رہے، سنوارتا رہے، اس کی پتیاں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہے؟ نہ، اگر کسی ماہر اور کسی اچھے آدمی نے اس کو یہ انفارمیشن دے دی، میں تو کہتا ہوں ماہر وہر چھوڑیے، راہ چلتا ہوا کوئی مسافر بھی آپ باغبانی کر رہے ہوں اور پیڑوں میں پودوں میں آپ نے آم کے جھاڑ مثال کے طور پہ 20-25 لگائے ہوئے ہوں اور صبح شام اس کی نگرانی کر رہے ہوں، راہ چلتا ہوا کوئی مسافر بھی اگر آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دے کہ میاں میں یہ جو درخت میں آپ اتنی محنت کر رہے ہو ان میں پھل نہیں آئیں گے، آپ کے کان فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ جناب کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ دیکھو پتیاں کتنی ہری بھری ہیں، یہ ٹہنیاں کتنی موٹی تازی ہیں، اس کی جڑیں دیکھو زمین کے سینوں میں کس طرح پیوست ہیں، پھر بھی اس میں پھل کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ کہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ان کی جڑوں میں کچھ ایسے جراثیم موجود ہیں، کچھ ایسے کیڑے موجود ہیں جو کیڑے مانع ثمر ہیں، پھلوں کے آنے سے روکتے ہیں، اس لیے جب تک تم ان کیڑوں کی دوا، جب ان کیڑوں کا علاج نہیں کرو گے تب تک اس میں پھل آ سکتے نہیں آئیں۔ تو آپ کیا کرو گے؟ آپ پھر بھی اسی میں لگے رہو گے، آپ پھر بھی اسی محنت اور مزد کرتے رہو گے؟ میں کہوں گا سب سے بڑا بیوقوف آدمی، سب سے بڑا بیوقوف ہوشیار آدمی کون ہے؟ ہوشیار آدمی یہ ہے کہ ان کیڑوں کو تلاش کرے اور ان کیڑوں کے مارنے کی جو دوائیں مارکیٹ میں موجود ہیں فوری طور پر لا کر ان دواؤں کو اس کے اندر ڈال دے تاکہ اس کی محنت برابر ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں؟ ایک مثال ہے۔ اسی طرح سے اگرچہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ آپ روزہ رکھتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، اگرچہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اچھی بات ہے، چوری نہیں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، زنا نہیں کرتے، اچھی بات ہے، کسی کا مال غصب نہیں کرتے، اچھی بات ہے، تقویٰ پرہیزگاری ہے، اچھی بات ہے، سب کچھ اسلام کے سارے مظاہر آپ کے اوپر ہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، بظاہر سب کچھ ہرے بھرے شاخوں کی طرح آپ نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر شرک کا وہ کیڑا ایمان کے اندر، بھلے آپ بظاہر کچھ نظر، آپ کسی دیوی کو نہیں پوج رہے، مزار کو نہیں پوج رہے، تعزیے کو نہیں پوج رہے، لیکن اگر شرک کے وہ کیڑے کسی بھی ناحیے سے موجود ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ سارے کے سارے اعمال یہی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اللہ ہباء منصورا بنا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے ہوش کے ناخن لو اور کبھی اس زعم میں اور اس زعم باطل میں، اس خیال باطل میں، اس گمان میں، اس غرور میں نہ رہنا کہ ہم تو 10,000 کی تسبیحیں پڑھتے ہیں، ہم تو 72,000 کی 70,000 کے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہماری داڑھی تو اتنی لمبی ہے، ہمارا کرتا تو اتنا اونچا ہے، ہم تو فلانے خاندان سے ہیں، ہم تو فلانے کی بیعتیں لیے ہوئے ہیں، ہم تو فلاں یہ خدمات کیے ہیں، ہم نے فلانی تصنیفات کی ہیں۔